پوڈ کاسٹ کا رسپانس کرنا تھا شہنشاہ نقوی کے پوڈ کاسٹ کا جو ارشاد بٹی صاحب نے ان کے ساتھ کیا ہے. تو پہلے ہم نے سوچا کہ لائیو سٹریم کر لیں، لیکن لائیو سٹریم کا جو ٹائم ہے وہ ایڈجسٹ نہیں ہوا. لیکن اس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ ہم اس کے اوپر ایک مکمل ویڈیو بناتے ہیں. جو ارشاد بٹی صاحب نے سوال رکھے تھے وہی سوال میں طلحہ علوی صاحب کے سامنے رکھوں گا، اور کچھ جوابات جو شہنشاہ نقوی صاحب نے ارشاد بٹی کو دیے یا ہمارے سامنے رکھے، وہ کچھ ایسے سوال تھے جو مطلب کہ عوام کو کنفیوز کرنے والے تھے. اور ہم نے سوچا کیوں نہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی جائے جس کے اندر وہی سوال میں طلحہ علوی صاحب کے سامنے رکھوں گا اور طلحہ علوی اس کا رسپونڈ کریں گے. اور یہ رسپونڈ جو ہے یہ ہماری عوام کے لیے ہوگا جنہوں نے وہ پوڈ کاسٹ دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، ان سب کے لیے. اور خصوصاً ارشاد بٹی صاحب نے جس کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا شہنشاہ نقوی کے ساتھ، اس کے لیے یہ رسپونڈ ہوگا. تو لہٰذا سب سے پہلے جو میرا سوال ہے جو ارشاد بٹی صاحب نے کیا کہ جو شیعہ مسلک ہے یہ کب وجود میں آیا. انہوں نے کہا کہ اس کا تو عنوان یا اس کا وجود تو رسول اللہ کے زمانے میں ہو گیا تھا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. بہت شکریہ آصف بھائی. یہ بات تو نقوی صاحب کی ٹھیک ہے، لیکن اس کو آپ مسلک سے تعبیر نہ کریں، شیعہ کے عنوان سے. صحابہ کرام میں، تابعین میں یہ بحث رہی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی اور آپ کے بعد بھی شیعہ کا لفظ ایک عنوان سے صحابہ کرام کی مخصوص جماعت کے لیے استعمال ہوتا رہا، تابعین کے مخصوص جماعت کے لیے استعمال ہوتا رہا. اصلاً یہ بنیادی طور پر ایک سیاسی تعبیر تھی. جب سیدنا عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پروپیگنڈا ہوا اور ایک بغاوت کی صورت عام ہوئی، تو اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیعان عثمان بھی ایک تعبیر منظر عام پر آئی. پھر سیدنا علی جب خلیفہ بنے تو شیعان علی اور شیعان معاویہ ایک تعبیر منظر عام پر آئی. لیکن اگر اس لفظ کو دیکھیں تو یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کو کہتے ہیں پیروی کرنا یا پیروی کرنے والا گروہ، ایک جماعت جو کسی کا اتباع کرے. قرآن میں یہ لفظ جگہ جگہ استعمال ہوئے. فرعون کے گروہ کے لیے بھی شیعہ کا لفظ آیا ہے کہ یہ فرعون کا گروہ ہے. سیدنا ابراہیم کے لیے اللہ نے کہا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ ابراہیم نوح کے پیروکاروں میں سے تھے، اسی لڑی میں سے ہیں، اسی سلسلہ نبوت میں سے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ قرآن نے شیعہ لفظ کو ایک گروہ کے طور پر بھی استعمال کیا کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ دیا، اس میں شیعہ کا لفظ ہے. لست منہم فی شیء، اے میرے رسول آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. تو اصلاً یہ لفظ ایک عربی زبان کا عام لفظ ہے، معروف لفظ ہے. قرآن نے بھی استعمال کیا پیروی کرنے والا گروہ، ایک جماعت جو کسی کی پیچھے چلے. ہم اس لحاظ سے ہم شیعان ابو بکر بھی ہیں، شیعان عمر بھی ہیں، شیعان عثمان بھی ہیں، شیعان علی بھی ہیں. اس کے اندر ایک اور سوال بھی پھر پیدا ہو جاتا ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ پیروی کرنے کا مطلب اسے عکس ہوتا ہے، تو رسول اللہ کے زمانے میں کسی صحابی نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ میں شیعہ محمد ہوں؟ نہیں، شیعہ نبی ہوں. یہ صحابہ کرام کے مشاجرات، روایات ملتی ہیں کہ سیدنا علی کے بارے میں زیادہ یہ چیز عام ہوئی کہ ہم شیعان علی میں سے ہیں. یہ بعد میں لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ عبداللہ بن سبا. ہاں، میں اس کی طرف آ رہا ہوں. اس نے ڈالی تھی. ایک ہے مسلک تشیع جس کو آج ہم دیکھتے ہیں اور جس کے ایک قد آور شخصیت سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب بھی ہیں. اس شیعہ کا تعلق عہد رسالت سے نہیں ہے. اچھا. یہ نقوی صاحب کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک غیر علمی بات ہے. لفظ شیعہ کا عنوان عہد رسالت میں موجود ہے، عہد صحابہ، عہد تابعین میں موجود ہے. ٹھیک ہے. اصل میں یہ ایک سیاسی تعبیر تھی کہ جیسے کہ آپ کہتے ہیں میں پی ٹی آئی سے ہوں، میں نون لیگ سے ہوں، میں ایم کیو ایم سے ہوں، تو اب میں حضرت علی کے ساتھیوں میں سے ہوں، تو عربی میں اس کو شیعان علی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. میں نوح کے ساتھیوں میں سے اس کو شیعان نوح کہتے ہیں. تو یہ اس طرح سے یہ تعبیر چلی. بعد میں آہستہ آہستہ یہ پراپر ایک نقطہ نظر اختیار کیا لوگوں نے حضرت علی کے بارے میں. ٹھیک ہے. اس میں ابن سبا جو یہودی تھا وہ موجودہ شیعہ تو نہیں ہے. اس نے حضرت علی کے بارے میں فضائل گھڑے اور غلوف کی حد تک وہ چلا گیا اور ایک لحاظ سے نصیری ہو گیا. حضرت علی کو خدا کہنا شروع کر دیا اور صحابہ کرام کے خلاف ہردہ سرائی بھی اسی نے شروع کروائی تھی. تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شیعت کا عنوان حضرت علی کی پیروی کے دائرے میں گھوم رہا ہے. اس میں سے ایک چیز نکلی جو غلوف اختیار کر گئی. آہستہ آہستہ پھر یہ ارتقائی مراحل سے یہ معاملہ گزرا ہے. پھر اس میں آپ کہہ لیں کہ امامت کا تصور،
اور منصوص من اللہ امام، امام معصوم ہوتا ہے، شیخین غاصب ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ سٹیپ بائی سٹیپ عقائد و نظریات اس طبقے میں آنا شروع ہوئے. لیکن اصلاً جس شیعت کا تعلق عہد رسالت، عہد صحابہ سے ہے، وہ عربی زبان کے ایک عام لفظ کے طور پر بولا جاتا تھا. اس شیعت میں نہ امامت کا کوئی کنسیپٹ تھا، نہ منصوص من اللہ منصب کا کوئی کنسیپٹ تھا، اور نہ ہی کسی کی عصمت کا کوئی کنسیپٹ تھا. یہ مولا علی کی خلافت میں کچھ لوگوں نے نعرہ لگایا، اور بعد میں اور شیعت کے اندر خود ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے بعض عقائد کا رد بھی کیا. پھر آپ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں تو ائمہ اہل بیت اطہار کے اندر اختلاف موجود ہے امامت کے مسئلے پر. ان کی اولادوں میں اختلاف موجود ہے، جس کو بعض مانتے ہیں بعض نہیں مانتے. ایون سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام کے بیٹوں میں اختلاف ہو گیا. بیٹوں سے مراد ان کے اندر اختلاف نہیں، ان کے ماننے والوں میں. اچھا. امام جعفر الصادق کے بڑے بیٹے ہیں امام اسماعیل. یہاں سے ایک فرقہ تشیع کا وجود میں آیا، اسماعیلی شیعہ. ٹھیک ہے. وہ امام جعفر کے بعد امام اسماعیل کو اپنا 7واں خلیفہ مانتے ہیں، 7واں امام مانتے ہیں. جو 12 اماموں کے ماننے والے ہیں وہ امام موسیٰ کاظم کو، امام جعفر کے جو بیٹے ہیں ان کو 7واں امام مانتے ہیں. یہاں سے تشیع کے دو یہ میرا سوال بھی تھا، جس میں شہنشاہ نقوی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو 12 اماموں کے ماننے والے ہیں، اور شیعہ ایک ایسا مسلک ہے جو صحیح پیروی رسول اللہ کی کر رہا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ ایک بند گلی میں کھڑے ہوئے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا رسول اللہ کی یہ حدیث ہے کہ میرے 12 امام ہوں گے، اور ابھی 12ویں کا انتظار ہے کہ وہ یا تو ہمارے درمیان وہ کہتے ہیں کہ موجود ہے، اور ہم اس کو اسی طرح دیکھ سکتے ہیں کہ شاید وہ ہمیں دیکھ رہا ہو اور ہمارے اس کمرے میں موجود ہو. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ باقی ساری امہ کو وہ چیز سمجھ نہیں آئی جو ان کو آگے، کہ باقی ساری امہ جو ہے وہ ایک بند گلی میں کھڑی ہوئی ہے، صرف اس مسلک کو یہ چیز یاد آ گئی ہے؟ دیکھیں یہ تو چلے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں غلط سمجھ آئی ان کو صحیح سمجھ آئی. ہم دلیل کی طاقت کے ساتھ ان سے بات کریں گے. بنیادی سوال یہ ہے کہ شیعہ آج تک اسماعیلیوں کو تو مطمئن نہیں کر سکے نا. اسماعیلیوں جن کی آپس میں جو ان کے اپنے مسلک کے لوگ ہیں، اسماعیلی مسلک میں آج بھی امامت جاری ہے. ٹھیک ہے. وہ امام زمانہ کی امامت کے اس طرح قائل نہیں ہے جس طرح تشیع قائل ہے، کہ امام حسن عسکری کے بعد امام زمانہ نوجوان تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غائب کر دیا، اور اس دن سے لے کر آج تک کم و بیش 8-9 سال سے امت امامت کے ظاہری رابطے سے محروم ہے. اسماعیلی اس کو نہیں مانتے، ان کے ہاں اسی طرح امامت جاری ہے اسی خاندان میں. ان کے ہاں ایک امام فوت ہوتا ہے، پھر دوسرا بنتا ہے، پھر تیسرا بنتا ہے. وہ اپنے رہبر کو آج بھی لے کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اثنا عشری پہلے ان کو مطمئن کر لیں. باقی جو آپ نے سوال کیا، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ امام زمانہ کی ملاقاتیں ان سے ہوتی ہیں یا وہ جیسے بھی امام. مسئلہ بنیادی یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے بعد خدا سے رابطے کی کوئی صورت اگر باقی ہے تو اس کو تشیع ڈیفائن کریں. ہمارے اہل سنت مسلک میں ایک طبقہ اٹھا، اس نے اسی عقیدے کی بنیاد پر کہ ختم نبوت کے بعد کشف و الہام کا دروازہ بھی کھلا ہے، اللہ تعالیٰ سے رابطے کی بھی شکل کسی نہ کسی صورت میں باقی ہے. یہ عقیدہ سنی شیعہ کیا مسلم ہے. اسی عقیدے کی بنیاد پر انہوں نے ایک نئی نبوت کلیم کر دی، چونکہ دروازہ ہم نے کھولا ہوا ہے. اب کچھ تعبیرات کے اختلاف کے ساتھ وہ چیزیں ہر مسلک میں پائی جاتی ہیں. اچھا. ہر مسلک میں. مثال کے طور پر تشیع یہ کہہ سکتے ہم نبی تو کہتے ہی نہیں ہیں. تو میں الفاظ کے چناؤ کو تو نہیں ڈسکس کر رہا، میں بیک اپ پہ جا رہا ہوں کہ آپ کے ہاں امامت کا تصور بھی اسی دائرے سے، اسی سراغ سے نکلا ہے. ادھر بھی میں کسی کو یہ نہیں کہ قادیانی نواز کہہ رہا ہوں، میں اصولی گفتگو کر رہا ہوں کہ ان کا استدلال کیا ہے کہ وہی جاری ہے، کشف و الہام جاری ہے، اللہ تعالیٰ سے رابطہ آج بھی ممکن ہے. تشیع بھی یہی کہتے ہیں، سنیوں کے ہاں صوفیہ بھی یہی کہتے ہیں. تو ہمارا سب سے بنیادی اختلاف یہ ہے کہ غیبت امام تو بعد کا مسئلہ ہے. ختم نبوت کے بعد یہ کلیئر کرے کہ خدا سے رابطے کی کوئی صورت باقی ہے تو اس کے دلائل کیا ہیں. اور اگر آپ کسی نہ کسی صورت میں دلائل دے دیں تو سوال ہے کہ حضور پہ پھر نبوت کا خاتمہ ہوا کیوں ہے؟ اگر آج بھی اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے کوئی رہنمائی دے سکتا ہے تو قرآن کس لیے ہے؟ بالکل. رسول اللہ کی سنت کس لیے ہے؟ پھر آپ یہ دیکھیں کہ امام زمانہ کی غیبت کی یہ قائل ضرور ہیں. ہم حضور کے بعد اجتہاد کی بات کریں کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رہنمائی نہیں ملے گی، ہمیں اجتہاد کرنا ہے. وہ صحیح بھی ہے، غلط بھی ہے. ٹھیک. اصل موجود ہے دین کی، اس کی بنیاد پر آصف بھائی ایک رائے قائم کرتے ہیں، طلحہ بھائی ایک رائے قائم کرتے ہیں، صحیح غلط ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ اصل موجود ہے تو اتنی بڑی گمراہی نہیں پھیلتی. اب یہ کام ہم کریں تو ان کو پریشانی ہوتی ہے کہ یہ آپ نے کیسے کر دیا، امت محروم ہے اللہ کے نمائندے سے. تو بنیادی سوال
یہ ہے کہ امام زمانہ یا امام مہدی جب غائب ہوئے ہیں تو اس وقت سے لے کر اب تک امت محروم ہے۔ اسی حوالے سے اس کے اندر یہ سوال بھی ہے کہ ایک تو کہتے ہیں کہ سنی اور شیعہ کے اندر جو 12ویں امام مہدی کا تصور ہے، یہ سنی اور شیعہ کے دونوں کے لیے یہ یکساں امام ایک ہی ہے، یا ان کا ایک الگ امام ہے اور سنیوں کا ایک الگ امام ہے؟ نہیں، فرق ہے۔ امام مہدی کا کنسیپٹ تو ایک ہی ہے، شخصیت میں اختلاف ہے۔ نہیں، شخصیت میں کس طرح اختلاف ہے؟ امام تشیع یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام 11ویں امام حسن عسکری کے بیٹے ہیں، اور وہ ماشاءاللہ پیدا ہوئے، لڑک پن ہوا، جوانی ہوئی، تھوڑا بہت وہ آگے ہو، مجھے ان کی عمر ایگزیکٹ یاد نہیں، 18-19 سال یا 20-22 سال عمر ہے، شاید تھوڑی زیادہ ہو، لیکن بوڑھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، 30 کے اندر تھے کہ انہوں نے اپنی امامت کا اعلان کیا، اپنے شیعوں کو کچھ دین کی باتیں بھی بتائیں، لیکن حالات یہ ہر امام کی الگ شیعہ ہیں؟ نہیں، اگر سلسلہ ایک ہی ہے، سلسلہ ایک ہی ہے، لیکن مخاطبین بدل جاتے ہیں نا۔ اچھا، امام مہدی کا زمانہ پھر 300 ہجری کے قریب ہے، تو پچھلے شیعہ تو فوت ہو گئے نا، ٹھیک اب ہے، جو ان کی آڈینس ہے ٹھیک ہے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو حالات کچھ خراب ہوئے تو امام زمانہ کو پھر اللہ تعالیٰ کے اذن سے غائب ہونا پڑا، یہ شیعہ کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے نزدیک ایک مفروضہ ہے، تاریخی حقائق اس کا ساتھ نہیں دیتے کہ امام حسن عسکری کی اولاد میں ایسا کوئی شخص تھا۔ معذرت کے ساتھ میں ادب کے دائرے میں اختلاف کا حق رکھتا ہوں۔ سنیوں کے ہاں وہ پیدا ہوں گے، اور سب سے بڑا جو بون آف اور ان کے ہاں کنٹینشن وہ ہے پیدا ہو چکے ہیں، وہ ہو چکے ہیں، ابھی بتایا نا 30 سال کے اندر 30 سال ان کی عمر تھی اور غائب ہو گئے تھے، اب وہ قیامت سے پہلے ظہور فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، سنیوں کے ہاں جو بڑا اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ امام مہدی امام حسین کی اولاد سے ہیں۔ امام حسین کے جو 11 بیٹے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ، پوتے پڑ پوتے کہہ لیں، ان میں امام مہدی ہیں۔ ٹھیک ہے، سنیوں کے ہاں حدیثوں میں وہ حسن ابن علی کی اولاد سے آئیں گے، اچھا، حسین ابن علی کی اولاد سے نہیں، نہیں آئیں گے۔ اور اس میں تشیع کی طرف جو ایک اعتراض بھی ہے ہماری طرف سے کہ یہ ساری امامت حسین ابن علی کے گھر میں کیوں ہے، تو اس کا جواب پھر سنیوں نے یہ دیا کہ دیکھیں ہمارے ہاں تو دونوں گھروں میں ہے، چلیں 11 امام ہم حسین کے بیٹے مان لیتے ہیں، 12واں حسن کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک بون آف کنٹینشن ہے کہ ان کے ہاں پوری امامت سیدنا حسین کی اولاد میں ہے، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، ان کے یہاں حدیثیں ہیں کہ یہ حسین ابن علی کے جو 9 بیٹے ہیں وہ امام ہوں گے۔ حسن ابن علی کو اگر امامت ملی ہے، ان کے بیٹوں کو نہیں ملی، وہ کہتے ہیں یہ خدا کا انتخاب ہے، ہم سے کیوں لڑتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ 2 اختلافات ہیں کہ وہ حسن ابن علی کے بیٹے ہوں گے اور وہ پیدا ہوں گے قیامت سے پہلے، اور یہ 11-12 کا تصور ہمارے یہاں نہیں ہے، اچھا، ٹھیک ہے نا، ہمارے یہاں سے بڑا سنیوں کے ہاں۔ تو ان کے ہاں پیدا ہو چکے ہیں، وہ جوان ہوئے، کچھ شیعوں کو دین کی باتیں کی اور حالات کے پیش نظر وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ٹھیک ہے، سنیوں کے ہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ پیدا ہوں گے قیامت سے پہلے جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے امامت کا اعلان کر دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ وہ سے اسطہ کے حوالے سے ایک انہوں نے بات کی تھی کہ ہم ان کو مانتے ہیں، ارشاد بٹی صاحب نے سوال کیا کہ آپ سے اسطہ کتابوں کو مانتے ہیں، ان کتابوں کو، تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو مانتے ہیں، لیکن کے بعد دراصل اصل جواب شروع ہوتا ہے، ہم ان سے عقائد نہیں لیتے، ان کے احکام نہیں مانتے۔ تو وجہ پوچھی تو وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ کچھ ایسے راوی ہیں جو قتل میں ملوث ہیں، قاتلین ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کی پھر عقائد کی کتاب کون سی ہے جن سے یہ عقائد لیتے ہیں؟ ہم شیعہ کے مصادر ہیں، اس میں شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کچھ کتابیں ہیں، کتاب التوحید ہے، علل الشرائع ہے، اور بھی کئی ان کے مسائل کی کتابیں ہیں، ان کی عقائد پر بہت امہات کتب ہیں، اور بڑا علمی کام شیعہ علماء نے علم الکلام پر، فلسفے پر، لغت پر کیا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ کسی بھی مسلک کے عقائد و نظریات کا تعلق اگر قرآن مجید سے ہے تو وہ شیعہ ہو کر بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، لیکن ان کی وہ الگ ہی تشریحات کرتے ہیں۔ وہی نا، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ سنی شیعہ کے مصادر سے آپ بے نیاز ہو جائیں۔ نقوی صاحب کی خدمت میں گزارش ہے، میں تو کئی بار رابطہ بھی کر چکا ہوں، اور ہمارے بڑے بھائی ہیں، ان سے ایک ہی سوال ہے کہ قرآن مجید کو بنیاد بنا کر سنی شیعہ اختلاف کو دور کیا جائے۔ قرآن ہماری مشترکہ کتاب ہے، اصول کافی اور بخاری مسلم پہ تو اختلاف ہو سکتا ہے اخذ روایت کے پوائنٹ آف ویو سے، قرآن تو سانجا ہے، تو قرآن مجید پر بات ہوگی، اچھا وہ راضی بھی ہو جائیں گے۔ اب اگلا سوال، قرآن کو سمجھنا کیسے ہے؟ اور اس کے ساتھ ایک اور بھی سوال ایڈ کر لیں، جو امام مہدی کا آپ نے کنسیپٹ بتایا ہے کہ جو آخری امام ان کے ہاں پیدا ہو چکے ہیں، وہ کیا چیز لے کے آئیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن کی تشریح لے کے آئیں گے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا وہ قرآن کی تشریح ہوگی؟ روایات تو ان کے یہاں ملتی ہیں، لیکن یہ اتنا غیر عقلی مقدمہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا اپنی بات بیان کرنے سے عاجز آ گیا،
لا حول ولا اور رسول اللہ نے اس کی تشریح پھر کیوں نہیں بیان کی؟ ہاں یہ بھی تو سوال نہیں، بن وہ سکتا بات ہے۔ وہی کرتے ہیں کہ وہ تشریح حضور کی ہے، ہاں وہ سٹیپ بائی سٹیپ آل محمد میں چلتی رہی، آل محمد اس کو محفوظ کرتے رہے، ظاہر اس لیے نہیں کیا کہ معاملات خراب نہیں، تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تشریحات مولا علی نے پیش کی تھی اپنے جتنے بھی صحابہ ہیں ان کے سامنے، تو انہوں نے ابو بکر صدیق نے، حضرت عمر نے، عثمان نے ان کو ڈینائی کیا تھا، تو وہ اس وجہ سے انہوں نے محفوظ کر لی، اور وہ تشریح اب چلتی آ رہی ہے۔ جب تک ہمارے آخری امام آ نہیں جاتے تو وہ تب تک نمایاں نہیں ہوگی، وہی وہ تشریح ہوگی جو آخری امام ہمارے لے کے ہاں آئیں گے۔ وہ اصل میں مولا علی نے کوئی خود سے تشریحات نہیں کی، حضور کا دیا ہوا علم ہی ہے۔ تو رسول اللہ نے تو وہ تشریحات سب کے لیے ہاں یہی تو ہمارا بنیادی کی ہے نا، سوال ہے کہ ایک خاص طبقے یا ایک بندے کے لیے تو وہ جی تشریحات نہیں ہو یہی ہمارا بنیادی سوال ہے کہ رسالت مآب جو دین لے کر آئے ہیں وہ ہر بندے کا مسئلہ ہے۔ سکتی۔ آقا علیہ السلام کچھ باتیں کچھ کو بتا کر جائیں، کچھ باتیں کچھ کو بتا کر جائیں۔ ہمارے ایک دوست نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ سیدنا عثمان غنی پر ایک بہت بڑا اعتراض ہے کہ انہوں نے قرآن جلایا تھا، تو اس نے کہا تھا جلانے والا بھی مجرم ہے، چھپانے والا بھی مجرم ہے۔ آؤ پیڑے ٹھیک ہے مان لیتے ہیں جلانے والا مجرم ہے، چھپانے والا جو گھر میں لے کے بیٹھا ہوا تھا وہ باہر لے کے آ جاتا، سوری ٹو سے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہم کسی صورت بھی نہیں مانتے۔ ہمارے ہاں بھی روایات ملتی ہیں، سیدنا علی کا حضرت ابوبکر کی بیعت نہ کرنا جی میں قرآن جمع کر رہا تھا، کوئی ایسی روایت ہمارے یہاں ثابت نہیں ہے۔ دلیل سے ہم بات کرنے کو تیار ہیں، قرآن تواتر سے محفوظ ہے، کسی فرد واحد سے ہم نہیں لے رہے کہ ایک نسخہ مولا علی کے پیسے نسخے آپ تیار کر لیں، ہم اس سے کیا اعتراض ہے۔ اور شیعہ علماء اس کو مانتے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں یہ تشریحات ہیں، ٹھیک ہے، تفسیر لے کر آئیں گے، تو اس پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ تفسیر لے کر، ہم نے کب انکار کیا؟ قرآن کا متن اس تفسیر کو قبول کرے گا تو ہم مان لیں گے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پوری مسلمان امت سنی شیعہ سمیت قرآن کو واضح کتاب مانتی ہی نہیں ہے، کہتی ہے بس یہ اقوال زرعی کی کتاب ہے، توڑ پھوڑ کے اللہ نے آیتیں اس میں لکھ دی ہیں، یا امام کا قول فیصلہ کرے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے، یا سنیوں میں حضور فیصلہ کریں گے اس کا مطلب یا کیا ہے۔ فقہ کی کتاب میں فیصلہ کریں گے۔ تو آپ خود ہی بتا دیں کہ اردو میں کوئی کتاب لکھی جائے تو مصنف زبان کی قطعیت کی رعایت سے اپنے مدعا کو کتاب پہ نقل کرتا ہے کہ میرا قاری میری بات کو سمجھے، اور وہ اسی زبان میں گفتگو کرے گا جس زبان میں وہ قاری کو بتانا چاہتا ہے۔ تو کبھی اردو کی کتاب پڑھتے ہوئے تردد نہیں ہوا، انگریزی کی کتاب پڑھتے ہوئے تردد نہیں ہوا۔ شیکسپیئر کی کتابیں جو لوگ شوق سے پڑھتے ہیں نا انگریزی جان کر، کبھی میں نے کسی انگلش لٹریچر کے ماہر سے نہیں سنا یار شیکسپیئر کا ناول میں نے پڑھا تھا اس سے یہ بات نکل رہی ہے، میرے دوست نے کہا یہ کبھی نہیں سنا کہ شیکسپیئر کے ناول کو پڑھ کے دو آرا ہو جائیں، چونکہ انگریزی سب جانتے ہیں۔ قرآن کے بارے میں چونکہ ہم نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ یہ سمجھ سے بالا تر کتاب ہے۔ اچھا حیرانی کی بات ہے جو اس کے تاریخی کتابیں ان کو سمجھ آ جاتی ہیں۔ بڑا پیارا آپ نے جملہ بولا، جو عربی زبان امام بخاری استعمال کر رہے ہیں صحیح بخاری میں، اس کے ترجمے میں کبھی اختلاف نہیں ہوا۔ امام ابو حنیفہ کی کتابیں عربی میں کبھی ترجمے میں اختلاف نہیں ہوا، کیونکہ وہ صحیح ترجمہ کرتے ہیں گرامر کی روح سے۔ قرآن میں مسئلے بنتے ہیں، اب وہ کیوں بنتے ہیں؟ ایک تو یہ غیر واضح کتاب ہے معاذ اللہ، دوسرا ہم نے یہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ قرآن مجید پر محمد و آل محمد کی حکومت ہے۔ نہیں، آپ نے جو لفظ بولا نا یہ غیر واضح ہے، لہٰذا یہ غیر واضح تو نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر واضح ہے۔ انہوں نے سمجھا نا، انہوں نے سمجھا، آیتیں کھول کے اللہ تعالیٰ بالکل بالکل۔ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کے جو اول مخاطبین ہیں صحابہ کو چھوڑ دیں، روایات صحابہ سے یہ لے کر آتے ہیں، فلاں صحابی کو آئے سمجھ میں نہیں آئی تو حضور کے پاس آگے چلے مان لیتے ہیں۔ یہ ابو لہب کدی آیا حضور کو یاد میں؟ تبت یدا ابی لہب و تب، واضح عربی ہے۔ تو ابو لہب پر تبرہ ہے قرآن میں، اور ابو لہب سوچنے لگ جائے یار کیڑی عربی ہے یا رسول اللہ، اے میرے بھتیجے یار سمجھا میں ٹیوشن پڑھا میں اس کی اپنی زبان میں قرآن آیا ہے، اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خالد ابن ولید کے ابا جی کی جو داستان قرآن نے سنائی ہے، وہ عمر سیریز میں آپ وہ کلپ دیکھیں کہ جب خالد ابن ولید نے کلمہ پڑھا تو سالم جو مولا ابی حذیفہ ہے اس سے کہا کہ وہ قرآن بڑا اچھا پڑھتے تھے کہ یار وہ آیتیں پڑھ جو میرے ابا کے خلاف قرآن میں آئی ہیں۔ تو وہ تلاوت کر رہے ہیں سالم، اور خالد کا چہرہ دیکھیں پسینہ چھوٹ گیا، اور بھائی انہوں سمجھ آ رہی ہے نا بھائی کی کہہ رہے ہیں، تو تانوں کیوں نہیں آ رہی؟ بھائی ان کی زبان ہے، تو ہمارے یہاں قرآن کی زبان کا ذوق ہی نہیں ہے۔ تو یہ بالکل باطل ہے کہ امام زمانہ تشریحات لے، بھائی وہ تشریحات سے کیا مراد ہے آپ؟ قرآن غیر واضح کتاب ہے۔ ہاں بتائیں نا کہ تشریحات آپ یہ تو ایسی بات ہے کہ غالب کا سادہ سا شعر ہے، اور 100 سال سے آپ انتظار کر رہے ہیں کہ غالب قبر سے نکل کے سمجھائے گا، ہمیں سمجھائے گا۔ تو غالب خود پیٹ پونا کہ یار میں اردو میں شاعری کر گیا ہوں، اردو والے اس کو جانتے ہیں، آپ اردو سیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، زبردست۔ تو یہ امام زمانہ کی نسبت سے قرآن کی تفسیر کا قول بیان کرنا، امام زمانہ تو بعد میں زیر بحث ہے، پہلے آپ سے قرآن کی قطعیت پر بات ہوگی۔ بالکل۔
کہ آپ قرآن کو سمجھتے کیا ہیں. یہ ایک اقوال زری کی کتاب ہے, قرآن کا ایک نظم ہے, ایک سیاق ہے, خدا کی آخری حجت ہے, بالکل, اور اسی کا معنی متعین نہیں ہے. یہ کیسی کیسی کتاب ہے. میں نقوی صاحب کی اس پوڈ کاسٹ میں سے ان کی باتوں کے 6 مطلب نکال لوں, شیعہ ناراض ہو جائیں گے. بالکل, طلحہ بھائی آپ نے کلپ کاٹ کے لگایا ہے, طلحہ بھائی سیاق میں جائیں گے, نقوی صاحب کیا بات کر رہے ہیں. نقوی صاحب کو یہ حق حاصل ہے کہ ان کی بات آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ نہ نقل کی جائے, یا ان کی بات اردو زبان کے اسالیب میں سمجھی جائے. مثال کے طور پر نقوی صاحب اس گفتگو کے اندر کوئی ایسا جملہ بول دیں جو اردو زبان میں کئی معانی میں بولا جاتا ہو, تو نقوی صاحب آگے سے پتہ کیا کہیں گے, طلحہ بھائی یہ اردو میں وہ جملہ ایک ہی معنی میں بولا جاتا ہے. بالکل, یعنی کہ اپنی گفتگو میں سارے وہی اسالیب آپ اختیار کریں. بالکل, خدا کی بات کا نظم بھی نہیں ہے, خدا کی بات کا سیاق بھی نہیں ہے, اور میں نے جو پھکی دیا ہے نا, ایک مشرک بھی دکھائیں جو حضور سے آ کر قرآن پوچھ رہے ہیں کہ یہ آپ نے کیا پڑھا ہے. ان کی اپنی زبان ہے, وہ کانوں میں انگلیاں کیوں دے رہے ہیں کہ سمجھ آ رہی ہے, وہ لوگوں کو کیوں منع کر رہے ہیں میلے میں آئے ہو وہ محمد کے پاس نہ جانا جادو کر دیندہ ہے. سب کو پتہ ہے کہ عربی میں نازل ہو رہا ہے, اور ہم نے صحابہ کے بارے میں ایسی ایسی روایات گھڑ لی کہ ان کو یعنی کہ آپ یہ دیکھیں وہ بندہ جو پہلے کافر تھا, لات منات کو پوچھتا تھا, اس کو سارا قرآن سمجھ میں آ رہا ہے. جویں وہ کلمہ پڑھتا تو حضور کو لا کے درس قرآن سن رہے ہیں, اب ساری عربی بھول گئی ہے. تو یہ بالکل باطل نظریہ ہے, اور ہماری اس ویڈیو کی وساطت سے ان کی یہ آنکھیں کھل جائیں, انشاءاللہ کھلیں گی انشاءاللہ. قرآن پر آئیں, بالکل, اور امام زمانہ ہو, امام مہدی ہو, 12 ائمہ ہو, صحابہ ہو, جو بھی نقوی صاحب مسئلہ اٹھائیں, قرآن مجید پر بات ہو, اور سب سے پہلے قرآن فہمی پر بات ہو کہ آپ کے ہاں قرآن کو کیسے سمجھا جاتا ہے. اور میں یہاں پھکی بھی دوں, سنی شیعہ دونوں کے روایات موجود ہیں. محمد وآل محمد کی نسبت سے مستند قول ہے کہ ہماری نسبت سے کوئی بات اگر قرآن کے خلاف ہو تو دیوار پہ دے مارو. بالکل, اور یہ امام باقر کا واضح فرمان ہے, تو میں اسی کو لے کے چلتا ہوں. امام باقر کے اس قول کی تنقیح کریں, اس کا جائزہ لیں. امام باقر کیا کہہ رہے ہیں, قرآن پر پیش کرو. اس کا مطلب قرآن کا وہ میزان کہہ رہے ہیں, اختلافات کو ختم کرنے کا ذریعہ بتا رہے ہیں. قرآن میزان بھی ہے نا, قرآن میزان ہے, فرقان ہے, قاضی ہے. امام باقر کیا فرما رہے ہیں کہ ہماری بات بھی قرآن پہ پیش کرو. اس کا مطلب قرآن واضح کتاب ہے. بالکل بھائی دیکھیں, جو کتاب واضح ہی نہیں ہے اس کو آپ کسوٹی بنا رہے ہیں, کیسے امپلیمنٹ ہوگا, اس کو کسوٹی کیسے آپ بنا رہے ہیں. اچھا پھر دوسری بات, ہمارے یہاں جی میری کئی شیعوں سے بات ہوئی, جی طلحہ بھائی اس آیت کا فہم تو امام میں کہا امام خود کہہ رہے کہ میری بات قرآن پہ پیش کرو, تسی کہہ رہے ہو قرآن دی آیت امام پہ پیش کرو, پٹھے ہونے پہ. امام باقر اپنی, اچھا آپ براہ راست امام باقر سے کوئی بات سنیں, رسول اللہ سے کوئی بات سنیں, کبھی قرآن پہ پیش نہیں ہوگی. ہم کسی مجلس میں یہ کہہ رہے تھے کہ ویریفائی کیسے کریں گے, تو محمد والے محمد یہ بتا کر گئے ہیں کہ خدا کی آخری حجت قرآن ہے, واضح کتاب ہے, اس کے معنی متعین کرنے میں کوئی تردد نہیں ہوتا اگر آپ عربی جانتے ہیں. تو آئمہ کی نسبت سے کوئی بھی بات اگر ہمیں پہنچتی ہے, قرآن فیصلہ کرے گا. بالکل زبردست. مطلب کہ قرآن کی تشریعات جو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی تشریعات ہمارے آخری امام لے کے آئیں گے, تو وہ آپ کی پھر بات, یہ تو ایک مجھے تو ان کی امکانہ سی بات لگی ہے کہ کیونکہ ابھی تک امہ پھر اس انتظار میں ہے کہ آخری امام وہ تشریعات لے کے آئے گا جس کے اوپر ہم عمل کریں گے. تو پھر یہ اب تک کس قرآن پہ عمل کر رہے ہیں, جو کہ غیر واضح کتاب یہ مانتے ہیں, سمجھتے ہیں, یا اس کی ایک غلط تشریعات یہ بیان کرتے ہیں. تو کیا اب تک ان کے جو بڑوں نے قرآن کے اوپر عمل کیا ہے وہ ایک غیر واضح قرآن کے اوپر عمل کیا ہے؟ چلیں اس کی یہ تعویل کر دیں گے, جو بھی تعویل کریں گے اس سے یہ واضح جائے گا کہ پھر وہ غیر ضروری قرآن ہے. چلیں ان کی اس میں اشارہ پھر کر دوں, امام زمانہ لے آئیں وہ تفسیر, ہم تو امام باقر کی فقہ پہ عمل کریں گے, امام زمانہ کی تفسیر بھی قرآن پہ پیش کریں گے. اچھا ان کی ایک کتاب ہے جس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ نے کالا لباس بھی پہنا ہوا ہے, تو آپ ایک ایسے شخص ہیں جو کہ جہنمیوں کا لباس آپ نے پہنا ہوا, تو ان کے اکارڈنگ آپ جنت میں نہیں جا سکتے. تو انہوں نے کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی کی یہ کالا لباس ہو یا کوئی کسی قسم کا اور لباس ہو, وہ اگر انسان ایک ضرورت سے زیادہ پہننا شروع کر دے تو وہ نسبت بن جاتا ہے, اور پھر اسی نسبت سے وہی جو چیز وہ منسوب ہو جاتی ہے اور وہ جہنم میں لے کے جاتی ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ یہ کیسی یہ امکانہ ایک اور بات ہے کہ کالا لباس جو ہے یہ جہنمیوں کا لباس ہے, یا اس طرح کے اور جتنے بھی کلرز آپ پہنتے ہیں تو وہ اگر کسی نسبت سے آپ پہنتے ہیں, مثال کے طور پر امامہ آپ نے پہنا ہوا ہے, آپ نے کالا لباس پہنا ہوا ہے, تو یہ کیا اس طرح کی نسبت بن جاتی ہے کہ ایک لباس آپ کو جہنم میں لے کے چلا جاتا ہے؟ نقوی صاحب نے اپنی ان روایات کی وضاحت کی, اور میں سمجھتا ہوں وہ وضاحت بالکل ٹھیک ہے. وہ کس طرح؟ مطلقاً کالے لباس میں کوئی قباحت نہیں ہے, انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ ان روایات کا آپ سیاق دیکھیں. یہاں پر بھی نقوی صاحب روایت کے سیاق میں جائیں گے, قرآن میں نہیں جائیں گے معذرت کے ساتھ. تو کسی بھی رنگ کو ایک خاص
آپ ایک عادت بنا لینا تو اس کی وجہ پوچھی جائے گی نا. تو اس میں شرک کا بھی پہلو آتا ہے اور بدعات بھی اس میں جنم لیتی ہیں کہ آپ مخصوص رنگ کیوں پہن رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہر رنگ کا ایک آپ کہہ لیں کہ مختلف رنگ دنیا میں بکھیرے ہیں. تو کالا لباس کیونکہ سوگ کا لباس ہے اور ہر وقت سوگ میں رہنا یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے. کبھی کبھار آپ اس کا اگر اظہار کرتے ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اور آپ اگر ویسے رنگ کے طور پر کالا لباس پہنتے ہیں عادتاً نہیں، ایک دن پہنا، 2 دن پہنا، 3 دن پہنا، کسی مجبوری کے چاہے ہفتہ بھی پہن لیا، لیکن آپ اس کے بعد بھی کپڑے چینج کرتے ہیں. تو نقوی صاحب نے وہاں پر جو عادت بنا لے اور ایک مخصوص رنگ کے ساتھ ہی چلنا شروع کر دے تو وہ بعض قوموں سے مشابہت بھی آپ کہہ سکتے ہیں. جیسے کہ یہ درباروں کا کلر ہوتا ہے وہ یلو کلر پیروں کی نسبت سے پہنا جاتا ہے. تو وہ میں ان کی وضاحت بالکل ٹھیک ہے کہ وہ مخصوص لوگوں کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ پوری شیعہ قوم جو محرم میں کالا لباس پہنا یا اب میں نے پہنا ہوا ہے. اور یہاں پر ہمارے ایک مفتی اکمل قادری صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ جہنمیوں کے تن پہ تو لباس ہی نہیں ہوگا تو یہ ان کا لباس کیسے ہو گیا. اچھا، ان کا ایک اور بھی یہ کہنا ہے ابو لولو فیروز کے بارے میں کہ بعض شیعہ ان کو رضی اللہ کہتے ہیں صرف حضرت عمر کے بغض میں، کہ انہوں نے جناب حضرت عمر کو جو شہید کیا انہوں نے بالکل یہ ٹھیک کام کیا. اور ایران کے اندر ان کا جو مزار ہے ابھی جا کے انہیں کہیں پابندی لگی ہے، ورنہ ان کے اوپر وہ چڑھاوے آمد و رفت لگی رہتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ابو لولو فیروز کے بارے میں، ان کے یہ اس عقائد کے بارے میں جو ان کی نسبت ہے ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگانا؟ نہیں، شیعہ نہیں لگاتے. اصل میں ابو لولو فیروز فارسی النسل تھا. یہ وہ دوسرے کی ویڈیو ہے، حسن کہہ رہا ہوں کہ جس کے ساتھ وہ آپ کی ڈیبیٹ حسن اللہ یاری کی، وہ تو بہر بہ کے یہی کہتا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں شہنشاہ نقوی صاحب تو مجبور ہیں پاکستان میں، لہٰذا اس پہ بات نہیں کر سکتے. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا یہ ہاں اصل میں جیسے مجھے بظاہر تو آپ سنی سمجھ رہے ہیں لیکن سنی مجھے سنی نہیں کہیں گے. ایک ذمہ دار عالم دین کے طور پر مجھے ایک آزاد خیال سنی کہیں گے. تو اللہ یاری صاحب بھی ایک آزاد خیال شیعہ ہیں. ابھی چونکہ ہم نقوی صاحب کی گفتگو کا جائزہ لے رہے ہیں تو ان کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ لولو فیروز سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے ان کی. وہ ایرانی تھا. ایرانیوں کو خوشی ہوگی چونکہ حضرت عمر نے ایران کی ہزاروں سالہ سیاسی تاریخ کو مٹایا تھا، پرشین امپائر کو گرایا تھا حضرت عمر نے. تو ایرانیوں میں یہ بغض ہے حضرت عمر کے لیے. تشیع میں ہے یا نہیں ایک الگ مسئلہ ہے. تو لولو فیروز سے میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کوئی خاص عقیدت ہے. ان کا علمی مقدمہ ہے. کبھی بھی شیعہ علماء نے جس کے ساتھ آپ کو خاص عقیدت نہیں ہوتی تو پھر آپ ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ لگاتے ہیں. جس نے لگایا ہے، میں نقوی صاحب نے تو نہیں لگایا نا. حسن اللہ یاری کو تو یہ شیعہ مانتے ہی نہیں ہے، اس کا تو موقف ہی کچھ ہو رہا ہے نا شیعت میں. ان کا ہے ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر آپ ہمارے یہاں شیعوں میں سنیوں میں بہت سے لوگ ایسے دیکھیں گے جو مصادر کے لحاظ سے سنی ہیں کہ وہ بخاری مسلم کے حوالے دیتے ہیں، قرآن کے دیتے ہیں، اصول کافی کے، نہج البلاغہ کے نہیں. تو آپ کو ایک زوم ہوتا ہے کہ یار یہ سنی ہے، لیکن سنی ان کو سنی نہیں مانتے. تو اللہ یاری بھی چونکہ وہ جو چین ہے نا امامت کی، اصول کافی اور یہ ساری چیزیں، اللہ یاری اس کو مانتا ہے لیکن شیعہ علماء کی تعبیر کو نہیں مانتا. تو اس لحاظ سے وہ ایک آزاد خیال شیعہ ہے. اس کی اگر یہ بات ہے تو اللہ یاری کی نسبت سے ہم اس کا جواب دے دیں گے. نقوی صاحب نے بلکہ شبیر حسن میسمی صاحب نے بھی اس کا رد کیا تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ میں ان چیزوں کو غلط بھی نہیں کہتا. اگر ایک انسان ایک چیز کو غلط نہیں کہہ رہا تو کیا غلط نہیں کہتے کہ وہ اس بارے میں انہوں نے کہا کہ میری چپ ہے، میں اس چیز کو غلط نہیں کہتا. کس کو؟ اسی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگانا ابو لولو فیروز کے بارے میں، ایران کے بارے میں جو انہوں نے مزار بنایا ہے. ٹھیک ہے. اگر تشیع کے ہاں ابو لولو، میرے خیال سے نقوی صاحد تھوڑا گھبرا گئے تھے اور ظاہر سی بات ہے اپنی عوام کو بھی اب ہر پوری پوڈ کاسٹ میں تقیہ تو نہیں چلے گا نا. تو مجھے لگتا ہے کہ کافی حد تک اس کا ہمارے دوست ہیں شہباز فہانی، انہوں نے کافی حد تک اس کو واضح بھی کیا اپنی مجالس میں. تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر وہ کہتے بھی ہیں تو ٹھیک ہے. وہ رضی اللہ کیا ہے، سیدنا عمر سے اتنا بڑا اختلاف ہے تو لولو فیروز کو رضی اللہ کہنے سے ہم اس کی کیا وضاحت. اچھا یہ ہو گیا. جو نیکسٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ امام مہدی کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ جب وہ آئیں گے تو کچھ صحابہ کو قبروں سے نکال کے حدیں لگائیں گے. نہیں، روایت ثابت نہیں ہے. اس پر بھی ہمارے دوست شہباز بھائی نے تحقیق کی ہے، ویڈیو ان کی موجود ہے. یہ باطل روایات ہیں. اور یہ جو اذان دیتے ہیں، اذان کے ساتھ جو لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ کا اضافہ کرتے ہیں، تو ایک اذان مطلب کہ اس کے ساتھ جزوی طور پر یا معنوی طور پر یا جو بھی ہے ایک اذان میں اس طرح کے الفاظ کا اضافہ کرنا جو کہ رسول اللہ نے ہمیں اذان سکھائی، جو ان کے کتابوں میں وہ اذان کتابوں میں محفوظ بھی ہے جو رسول اللہ نے سکھائی. اس کے بعد علی ولی اللہ کا اضافہ کرنا جزوی طور پر، کیا یہ ٹھیک ہے؟
ہاں اس کی وضاحت انہوں نے خود بھی کی ہے نا کہ یہ ہمارے یہاں اذان کے اصل کلمات نہیں، اذان وہی ہے جو تواتر سے تو مسلمانوں میں اگر رائج ہے۔ اذان کے اصل الفاظ یہ نہیں ہیں تو جزوی طور پر معنوی طور پر پھر ان کو لگانے کا جواز کیا پیدا اب وہ ہوتا جیسے ہمارے ہاں بریلوی درود لگاتے ہیں شروع میں، ہے؟ تو وہ ایک ان کا اختلاف ہے نا کہ وہ نہیں ٹھیک یا نہیں بریلوی تو نہیں یہ کہتے نا، بریلوی اس کو جز بھی نہیں سمجھتے اور کوئی اذان درود کے بغیر دیتے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ سنی مسالک کے اندر ان کا اختلاف ہوتا ہے، شیعہ کے اندر علی ولی اللہ کا اختلاف ہے۔ ہاں اختلاف اس صورت میں ہے کہ ہمارے یہاں جو غالی ہے نا، نقوی صاحب کی غالی نہیں ہے نا، ہوں انہوں نے واضح کر دیا کہ یہ سلوگن کے طور پر ہے، ہوں اذان کے اصل کلمات ہوں وہی ہیں جو مستند ہیں سنی شیعہ کے، یا مسلمہ ہیں۔ ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی اتنی بڑی اختلاف کی چیز ہے کہ اگر وہ کلمے میں ولایت علی ہوں کا اعلان کرتے ہیں یا اذان کے اندر کرتے ہیں تو ان کی محبت کا اظہار ہے کہ وہ اپنے عقیدے کا اظہار کریں کہ یہ شیعوں کی طرف سے نماز کا اعلان ہو رہا ہے ہوں اور یہ سنیوں کی طرف سے اچھا نہیں ہونا چاہیے جو کہ تفریق ہو جائے گی نا امت میں۔ بالکل لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس اذان سے ان کی مسجد میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے یا ان کی نمازیں باطل ہیں یا ان کا نماز کا بلاوا باطل ہے۔ ہوں ہاں علی ولی اللہ پہ الگ سے بات ہو سکتی ہے، خلیفتہ بلا فصل پہ الگ سے بات ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے اس پورے جملے کے غیر شرعی ہونے پہ بات ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے اس سے اذان باطل نہیں ہو جاتی کیونکہ ٹھیک وہ ہے خود مانتے کہ اذان یہ تو دین نہیں ہے۔ ہاں اچھا اس کے ان کا ایک اور بھی کہنا تھا، انہوں نے یہ ایک سوال کے جواب میں کہا کہ رسول اللہ یا اللہ کو سمجھانے آئے تھے یا علی کو سمجھانے آئے تھے اچھا اپنی زندگی کے اندر، یا علی اللہ کو سمجھایا یا علی کو سمجھایا۔ تو آپ مجھے یہ جہاں تک اللہ کا سوال ہے پھر وہ تو ظاہری سی بات ہے، توحید ہے، اللہ کی ہی پہچان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کروانے آئے تھے۔ تو علی کا ماننا یا علی کا نہ ماننا یا اس کے بعد علی کو منوانا یا نہ منوانا، اور رسول اللہ کی یہ حدیث، کیا واقعی شہنشاہ نقوی صاحب نے یہ بات ٹھیک کی ہے اللہ کے ساتھ علی نہیں ان کا کے جو یہ بھی اضافہ وہ کیا؟ امامت کا کانسیپٹ ہے نا کہ نبوت کے بعد امامت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ہاں تو اس لحاظ سے تو وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی نبوت نہیں، کے اس ساتھ ساتھ اپنے جانشین رسول اللہ نے، جیسے اب میں آپ سے کہتا ہوں رسول اللہ نے جو تعلیم دی ہے، رسول اللہ آئے ہیں تو تعلیم انہوں نے کس کی دی ہے؟ دیکھیں ایک ہے سنی تعبیر ہے کہ شیعہ تعبیر، ہاں وہ تو فرق ہے یہ نا۔ تعبیرات میں فرق ہے ہاں پھر۔ یہ تعبیرات میں فرق ہے، تشیع کے یہاں چونکہ امامت کا مسئلہ ہے نا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ اپنی نبوت کے ساتھ وقتاً فوقتاً اپنے جانشین کے فضائل بھی بیان تو کرتے ان کا رہے۔ یہ بھی کہنا ہے کہ رسول اللہ صرف نبوت میں علی کے مشابہت نہیں رکھتے، باقی ہر چیز میں رکھتے وہ ہیں۔ سارا امامت ہے نا، تو اس سوال کا جواب ہے کہ نقوی صاحب امامت پہ ہم سے بات کریں تو حضور کی یہ ساری حدیثیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اب لہٰذا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں پھر پہلے امامت پہ بات ہوگی، بعد میں ہر امامت پر چیز۔ اور امامت پر مطلقاً بات ہوگی، اگر یہ آیتیں پیش کریں گے تو پہلے قرآن فہمی پر بات قرآن ہوگی، فہمی پہ بات ہوگی۔ کسی حدیث کا حوالہ نہیں، تاریخ کا حوالہ نہیں، وہ ساری میں تو یوں سمجھ لیں مجھے کراچی سے کال آئی، انڈیا سے کال آئی، میں نے ایک ہی بات کی، قرآن فہمی کے اصول طے کر لیں، فطری اصول، جب تک اس پر ہمارا اتفاق نہیں ہوگا اب ٹھیک ہے آپ جو کہتے ہیں کہتے رہے، ہمیں اس سے کیا ہے۔ اچھا ان کی آپس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے جس طرح یہ امامت کا مسئلہ ہے، یا ان کے درمیان؟ میں تو اس طرح کہتا ہوں کہ سنی جو ہیں وہ شیعہ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، یہ آپ بھی اور ایگری کرتے ہیں، شیعہ اور سنیوں کو شیعہ نہیں نہیں سمجھتے۔ اس کے باوجود اگر یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو کیا ان کی نماز ہو جاتی ہے؟ میں یہی عملاً کہتا ہوں کہ فتوے آپ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں نا، ہاں لیکن اب عملاً دیکھیں دونوں کیونکہ دوسرے کے شہنشاہ پیچھے۔ نقوی صاحب کہتے ہیں میں تو سنیوں کے پیچھے نماز ہاں پڑھنے کا قائل ہوں۔ لیکن انور علی نجفی صاحب کے ساتھ جو میری پوڈ کاسٹ ہوئی ہے، میرے آنکھیں کھل گئی تو انہوں نے کہا تھا ہماری نہیں ہوتی، نہیں ہوتا۔ تو نقوی صاحب پہلے ان کو مطمئن کریں، اور نقوی اور صاحب کا وہ اگر یہ چیز ہے، شیعہ سنی کے اختلاف میں جو لوگ مارے گئے ہیں، جن کی اتنی سمجھو شہادت، یہ شہادت کا درجہ دیتے ہیں، چلو اتنی اموات ہوئی ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں، جو بھی ہوا ہے، ان کا پھر اصل جو ہے وہ ذمہ دار کون ہے؟ وہی اشتعال انگیزی پر مبنی بیانات، ایسے خطیب جنہوں نے سنی شیعہ فسادات کو ہوا دی، چاہے ہمارے ہاں ہوں چاہے ان کے ہاں ہوں۔ امام خمینی نے فتویٰ دیا تھا کہ اب صحابہ کرام کی توہین حرام ہے، امہات المومنین کی توہین حرام ہے، بالخصوص حضرت ابوبکر، عمر، اماں عائشہ کا نام لے کر امام خمینی نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ توہین حرام ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ شیخ الاسلام ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کا ایک کارنامہ ہے کہ انہوں نے ایران سٹیٹ کو خط لکھا تھا کہ یہ تبرہ بازی آپ رکوائیں۔ تو اللہ کے فضل سے تشیع میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ہمارے چنیوٹ شہر کے ایک بہت بڑے شیعہ عالم سید حیدر علی نقوی صاحب، میں شیعوں سے کہتا ہوں ان کے بیان سنا کریں، قرآن مجید جس طرح وہ سمجھاتے ہیں وہ کمال ہے، ہماری بھی اس طرح کی ہی رائے ہے، تو ہر بندہ ایسا نہیں ہے۔ نقوی شہنشاہ حسین نقوی صاحب بھی اتحاد امت کے دائی ہیں، بہت سے حقائق انہوں نے اگر نہیں بیان کیے تو اچھا ہی کیا کہ فتنے کے ڈر سے ہر بات ممبر پہ کرنے والی نہیں ہوتی۔ اللہ یاری صاحب باہر بیٹھے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ منہ میں ہر بات لے کے بیٹھ جائیں،
رسول اللہ نے بھی اما عائشہ سے کہا تھا کہ فتنے کے ڈر سے میں کعبے کو ابراہیمی بنیادوں پر نہیں بنا رہا. ٹھیک ہے. وہ جو آپ نے حتیم دیکھا ہوا ہے نا، کعبے کے آگے گول دائرہ سا بنا ہوا ہے، وہ ابراہیم کے دور میں وہ کعبہ تھا. ٹھیک. تو غالباً حضور کی بعثت سے پہلے سیلاب آیا، کعبے کی بنیادیں کوئی ٹوٹی، دوبارہ بنایا گیا نا، تو وہ جتنا بن گیا تھا نا، ابھی حتیم سے آگے بننا تھا، پیسے ختم ہو گئے تو عربوں نے وہیں چھوڑ دیا. اب وہ حتیم جو ہے نا وہ اصل کعبے کی بنیاد ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو حتیم کے اندر نماز پڑھے گا نا وہ اصل کعبے کے اندر پڑھ رہا ہے. تو حضور نے کہا دل تو میرا کرتا ہے کہ میں اس کو گرا کر ابراہیمی بنیادوں پر بناتا اور اس کے 2 دروازے بناتا، ایک نکلنے کا ایک داخل ہونے کا، لیکن یہ لوگ بگڑ جائیں گے تو میں اس لیے نہیں بنوا رہا. تو کعبے کی تعمیر رکی ہے فتنے کے ڈر سے. تو نقوی صاحب نے کچھ باتیں اگر فتنے کے ڈر سے نہیں کی تو میں سمجھتا ہوں ٹھیک کیا ہے. البتہ نماز کا موقف ان کا بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی اسی کے کارن شیعہ امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. البتہ جس شیعہ امام کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ وہ شیخین کو ننگی گالیاں دیتے ہیں، تو میرا ایمان کا تقاضا ہے کہ میں انفرادی نماز پڑھ لوں گا، جماعت اس امام کے پیچھے نہیں پڑھوں گا. جس کا نہیں پتا ٹھیک ہے نا کہ شیعہ قوم صحابہ کے خلاف ہے تو ٹھیک ہے، مطلقاً تو خلاف ہی ہے، لیکن اب فردن کسی کے بارے میں جاننا تو وہ ایک الگ بحث ہے. جہاں پتہ چل جائے تو نہ پڑھیں. شیعوں کو یہاں بھی جو مولا علی کو گالیاں دیتا ہے شیعہ، وہ سنی کے پیچھے نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جنازے کا مسئلہ بھی لے لیں، شیعہ کا جنازہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے. تو میں نے ایک شیعہ کو جواب میں کہا تھا کہ جس برائی کی وجہ سے سنی شیعہ کا جنازہ نہیں پڑھتے، وہ برائی اگر سنیوں میں پائی ہے تو شیعہ بھی جنازہ نہیں پڑھیں گے. ہاں ایسے ہی ہے پھر تو ٹھیک ہے نا. تو نماز ہو جاتی ہے. کچھ سخت قسم کے ان کے فتوے ہیں تو میں اس کو اتنی عزت نہیں دیتا. نماز دونوں کے پیچھے ہو جاتی ہے چونکہ مسلمان ہیں. یہ فقہی اختلافات ہیں اذان کے، نماز کے. عقائد میں بھی نظریہ کفر ہو سکتا ہے، شخص چونکہ مسلمان ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے، زبردست. بہت شکریہ طلحہ بھائی. جو ہم نے گفتگو کی ہے اس کا مطلب یہی تھا کہ نئے اعتراض یا جتنے کنفیوژن پیدا ہوئی ہے ان کو دور کیا جائے شیعہ اور سنی کے درمیان. اور جو کہ طلالوی صاحب نے کہا ہے کہ ہم اگر شیعہ پہ بات کریں گے تو سب سے پہلے امامت پہ بات کریں گے، اگر وہ روایت سے بغیر قرآن پہ آئیں گے تو قرآن فہمی پہ پہلے بات ہوگی. تو اس وجہ سے میں بھی یہ کہتا ہوں کہ قرآن فہمی اور امامت پہ ان سے بات کرنی چاہیے، نہ کہ کسی اور مسئلوں پہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے شہنشاہ نقوی بھائی صاحب ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن کا فہم عطا فرمائے. آمین.